سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی تفسیر کا 26واں رکوع، اور تفسیر سننے سے پہلے آپ قرآن لے کر بیٹھیے تو آپ کو اچھی طرح تفسیر سمجھ میں آئے گی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دیں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور جو شخص خدا کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔ پہلے اس آیت کی تفسیر کر لیتے ہیں۔ اس سے آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے پوچھئے کہ کتنی مرتبہ ہم نے ان کو مطلب اچھی باتوں کا حکم دیا اور بری باتوں سے منع کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہم نے ان کو دین کے ساتھ عزت عطا فرمائی، مگر انہوں نے دین کو کفر کے ساتھ بدل دیا۔ اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کے بعد اللہ کے دین اور اس کی کتاب کو کفر کے ساتھ بدلے گا تو اللہ تعالیٰ کافر کو شدید ترین عذاب دینے والا ہے۔ آگے والی آیت ہے زُیِّنَ لِلَّذِینَ كَفَرُوا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا وَیَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا۔ اور جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما کر دی گئی اور وہ مومنوں سے مذاق کرتے ہیں۔ وَالَّذِینَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِیَامَةِ۔ اور لیکن جو لوگ پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان پر غالب ہوں گے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَیرِ حساب۔ اور خدا جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ تو یہ ان کے لیے ہے کہ دنیا کی زندگی جن کے لیے اچھی کر دی گئی ہے۔ حضرت ابو جہل یعنی ایک کافر تھا، اس کے لیے ہے اور اس کے ساتھیوں کے لیے، ان کے لیے دنیا میں بہت مالدار مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیسہ دیا تھا اور خوشحالی دی تھی، لیکن ان کے لیے دنیا اچھی کر دی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو یہ لوگ حضرت سلمان، حضرت صہیب، حضرت بلال، ان کے ساتھیوں کی جو تنگی تھی اور مال کی کمی تھی ان پر ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو ان کے لیے ہے کہ یہ لوگ دنیا میں تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ لوگ ان سے بڑے ہوئے ہوں گے، یعنی اونچے درجوں پر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو یعنی کہ بہت سے لوگوں کو بغیر کسی محنت و مشقت کے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرما دیتا ہے، اور بہت سے لوگوں جو ہیں انہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں سختی اور تنگی میں مبتلا رکھتا ہے، لیکن آخرت میں ان کے درجے جو ہے بہت بڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَیرِ حساب، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے مال کی فراخی دے دیتا ہے۔ آگے والی آیت ہے کان الناس امۃ واحدہ۔ پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو حضرت آدم علیہ السلام سے جو مذہب چلتا ہوا آیا تو اگلے والے نبی تک سب کا ایک ہی مذہب تھا، ایک ہی ملت پر سب قائم تھے، یعنی سب مسلمان تھے۔ لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے نبیوں کو بھیجا۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کی تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے ہیں ان کا فیصلہ کر دیں۔ یعنی کہ انسان حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک ہی ملت یعنی کفر پر قائم تھے۔ ایک تفسیر اس کی یہ بھی کی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان تھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایسے انبیاء کرام کو بھیجا جو مومنین کو جنت کی خوشخبری سنانے والے تھے اور کافروں کو دوزخ کے عذاب سے ڈرانے والے تھے۔ ان پر جبرائیل امی کے ذریعے ایسی کتاب کو بھی نازل کیا گیا تھا جو حق اور باطل کو بیان کرنے والی تھی، تاکہ ہر ایک نبی دینی مسائل میں اپنی کتاب کے ذریعے سے فیصلہ کر سکے، تاکہ وہ کتاب آپس میں فیصلہ کر دے اور یہ آپس میں جو جھگڑا کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، وہ ختم ہو جائے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔
اور ان میں اختلاف اور اس میں اختلاف بھی انہی کے لوگوں نے کیا تھا جن کو کتاب دی گئی تھی، باوجود یہ کہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آ چکے تھے، اور یہ اختلاف انہوں نے صرف آپس کی ضد سے کیا۔ تو جس امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے، خدا نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھلائی، اور خدا جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو لوگ تھے، یہ اللہ کی کتاب آ گئی تھی اور حق اور باطل کا فیصلہ صاف صاف تھا، لیکن پھر بھی آپس میں جو ہے ایک دوسرے کی رائے سے اختلاف کرتے تھے اور جھگڑا کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین حق میں اختلاف کرنے سے انبیاء کرام کے ذریعے مومنین کو حق بات کی ہدایت عطا فرما دی، یعنی دین میں اختلاف کرنے اور حق کو باطل کے ساتھ ملانے سے اللہ نے مومنین کی انبیاء کرام کے ذریعے سے حفاظت فرما دی، اور جو اس چیز کا اہل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو دین پر استقامت عطا فرماتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، اور تم سے پہلے کے لوگوں کو جو مشکلیں پیش آئی تھیں وہ تمہیں پیش آئی بھی نہیں۔ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب، ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ مصیبتوں میں ہلا کر رکھ دیے گئے، یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھی تھے سب پکار اٹھے کہ کب خدا کی مدد آئے گی، تو دیکھو خدا کی مدد بہت قریب ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، نہیں پہلے اوپر والی آیت کی تفسیر کر لیتے ہیں کہ اے مومنوں کی جماعت، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بغیر اس طرح امتحان اور آزمائش جیسا کہ تم سے پہلے مومنوں کی آزمائش کی گئی تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ان کو اس قدر پریشانیوں اور سختیوں اور بیماریوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ ان کے رسول اور وہ حضرات جو ان پر ایمان لائے تھے پکار اٹھے کہ دشمنوں کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کب آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس نبی علیہ السلام یعنی ان کے نبی سے فرما دیا کہ دشمنوں سے تمہاری نجات کا وقت قریب ہے، یعنی کہ جو بھی ایمان میں داخل ہو جاتا ہے پہلے اسے پریشانی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ کسی طرح کی بھی تکلیف ہو، جیسے اپنے دل کو ماننا، روزے رکھنا، نماز پڑھنا، اور جنت جو ہے وہ تکلیف اور پریشانی جب تک ہم نہیں جھیلیں گے دنیا میں رہ کر، جب تک ہمیں جنت نہیں ملے گی، جب تک ایمان پکا ہو ہی نہیں سکتا، جب تک مصیبتوں اور پریشانیاں ہمارے پر نہیں آئیں۔ تو یہ آیت انہی کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد تو قریب ہوتی ہے، لیکن پہلے اللہ تعالیٰ آزمائش لیتا ہے اپنے نیک بندوں کی، مسلمان بندوں کی، تبھی تو اللہ تعالیٰ جنت میں انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ عطا فرماتا ہے۔ آگے والی آیت ہے یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، دیکھو خدا کی مدد قریب ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ خدا کی راہ میں کس طرح کا مال خرچ کریں، کہہ دو کہ جو چاہو خرچ کرو، لیکن جو مال خرچ کرنا چاہو وہ ماں باپ کو اور قریب رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، سب کو دو، اور جو بھلائی تم کرو گے خدا اس کو جانتا ہے۔ یہ سوال میراث کی آیتوں کے اترنے سے پہلے کی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ صدقہ کسے دیں، تو آپ فرما دیجئے کہ اپنا مال اپنے والدین، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور جو انجان لوگ ہیں ان پر خرچ کرو، یعنی مسافر لوگ ہیں انہیں خرچ کرو، ان پر خرچ کرو، اور تم جو کچھ ان لوگوں پر خرچ کرو گے اللہ اس کو تمہاری نیتوں کو خوب جاننے والا ہے اور تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ آگے والی آیت ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، مسلمانوں تم پر خدا کے راستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا اور وہ تمہیں ناگوار ہوا، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور ضروری نہیں کہ بہت سی چیزیں تمہیں ناگوار ہوں لیکن اس میں تمہاری بھلائی ہو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور بہت سی چیزیں تمہیں پسند ہو لیکن اس کو تمہارے لیے جو ہے وہ بری ہوں، اس میں تمہارے لیے نقصان ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ عبداللہ ابن جحش اور ان کے ساتھیوں نے عمرو بن حضرمی کو جمادی الثانی کی شام کو رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے قتل کر دیا تھا، کفار نے انہیں اس پر برا بھلا کہا، تو انہوں نے نہیں یہ نہیں ہے، اس کی تفسیر جو ہے 216 آیت
کتب علیکم القتال کہ تم پر فرض کر دیا گیا لڑنا، تم پر رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوچ کرنا، جہاد کرنا فرض کر دیا گیا، یعنی کہ تمہیں برا لگتا ہے جہاد کرنا، لیکن اس کو برا مت سمجھو، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، کیونکہ اس میں تمہیں شہادت کے بعد جنت اور دنیا میں مال غنیمت ملے گا، اور جہاد کرنے سے نہ شہادت حاصل ہوگی اور نہ مال غنیمت۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جہاد کرنا تمہارے لیے بہتر ہے اور جہاد نہ کرنا تمہارے لیے برا ہے۔ یہ آیت سے حضرت سعد بن وقاص اور مقداد بن اسود اور ان کے ساتھیوں کے متعلق اتری ہے۔ تو آج کی تفسیر بس اتنی ہی، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اب اگلا رکوع 27 والی کو ہم اگلی ویڈیو میں بتائیں گے، اور جو کچھ آپ نے سنا اس پر عمل کریے اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ السلام علیکم۔